غزہ کے سرحدی شہر رفح میں گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری اسرائیلی کارروائیوں پر عالمی عدالت انصاف نے اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عالمی عدالت کے 15 ججز پر مشتمل بینچ نے 13-2 کی اکثریت سے جنوبی افریقہ کی درخواست کے حق میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے اسرائیل کو رفح آپریشن فوری طور پر بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ عالمی عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ رفح میں اسرائیلی اقدامات سے فلسطینی عوام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اسرائیل رفح کراسنگ کو امدادی سرگرمیوں کے لیے بغیر کسی روک ٹوک کے کھلا رکھے۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کو حکم دیا ہے کہ وہ نسل کشی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو غزہ میں بلا روک ٹوک رسائی دے۔ عالمی عدالت نے فیصلے میں مزید کہا ہے کہ غزہ پٹی کے شہری انتہائی تشویشناک حالات سے دوچار ہیں۔ رفح میں فوجی آپریشن سے انتہائی افسوسناک انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اسرائیل 1 مہینے میں غزہ میں صورتحال بہتر بنانے کے اقدامات کی رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ فلسطینی اتھارٹی نے عالمی عدالت انصاف کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ غزہ کی پٹی پر جنگ کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی اتفاق رائے کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ اسرائیل نے عالمی عدالت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ جنگ بندی کے حکم پر کسی صورت عمل درآمد نہیں کر سکتے ہیں۔ غزہ پٹی میں جنگ روکنے کا مطلب اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، جبکہ اس حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس بھی ہوا ہے جس میں فیصلے پر مشاورت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل پر غزہ جنگ میں نسل کشی کے الزامات اور رفح میں جاری حالیہ جارحیت کو ہنگامی بنیادوں پر روکنے کے لیے دائر جنوبی افریقہ کی درخواست پر گزشتہ ہفتے سماعت ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں 16 مئی کو جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت میں دلائل جمع کرائے اور موقف اختیار کیا کہ عالمی عدالت رفح میں جاری اسرائیلی کارروائی کو روکے اور اسرائیلی فورسز کو غزہ کی پوری پٹی سے نکلنے کا حکم دے اور اسرائیل مصر سے منسلک رفح کراسنگ سے دستبردار ہو جائے تاکہ غزہ کے شہریوں کو امداد کی ترسیل بحال ہو سکے۔ جنوبی افریقہ نے اپنے اختتامی دلائل میں کہا کہ اسرائیل غزہ میں بغیر کسی روک ٹوک کے سخت ترین اقدامات اٹھا رہا ہے جس سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ کی اس درخواست پر اگلے دن اسرائیل نے عالمی عدالت میں اپنا جواب جمع کرایا اور اپنے جوابی دلائل میں نسل کشی کی تردید کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو حماس کا اتحادی قرار دیا اور کہا کہ جنوبی افریقہ کی اس درخواست کا مقصد اپنے اتحادی حماس کو فوجی فائدہ پہنچانا ہے۔ اسرائیل صرف حماس سے اپنا دفاع کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے جنوبی غزہ کی 2 اہم کراسنگ رفح اور کریم ابو سالم کو بند کرنے کی بھی تردید کی تھی۔ جنوبی افریقہ کے یہ ہنگامی مطالبات اس مقدمے کا حصہ تھے جو اس نے گزشتہ سال دسمبر کے آخر میں اسرائیل کے خلاف دائر کیا تھا اور اسرائیل پر فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام لگایا تھا۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف یہ کیس 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں کے 3 ماہ بعد درج کیا تھا۔ بعد میں مصر، کولمبیا اور ترکی نے بھی اس مقدمے میں فریق بننے کی درخواست جمع کرائی تھی۔ اس وقت جنوبی افریقہ نے اپنی 84 صفحات پر مشتمل فائلنگ میں کہا تھا کہ اسرائیل نے 1948 کے نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کو قتل کر کے انہیں شدید ذہنی اور جسمانی نقصان پہنچا کر نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جنوری میں ہونے والی سماعتوں میں جنوبی افریقہ نے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں خوراک، ادویات اور ایندھن سمیت دیگر انسانی امداد فراہم نہ کرنے کے اقدامات سے بھی عالمی عدالت کو آگاہ کیا تھا۔ اسرائیل نے اپنے جوابی دلائل میں کہا تھا کہ جنوبی افریقہ نے 7 اکتوبر کے واقعات کو نظر انداز کیا ہے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اسرائیل نے حماس کو غزہ میں شہریوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ پھر عالمی عدالت نے جنوری کے آخر میں اس حوالے سے ایک عبوری فیصلہ جاری کیا اور اسرائیل کو 6 عارضی اقدامات اٹھانے کا حکم دیا تھا، جن میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے، نسل کشی کے لیے اسرائیلی لوگوں کو اکسانے کی روک تھام سمیت غزہ کے شہریوں کو امداد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کے احکامات شامل تھے۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کے شواہد کو محفوظ رکھنے اور اپنے احکامات پر عمل درآمد کے حوالے سے 1 ماہ کے اندر عدالت کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ عالمی عدالت کے اس فیصلے نے اسرائیل کے اس دعوے کو بھی مسترد کر دیا تھا کہ عدالت کے پاس عارضی اقدامات کی ہدایت کرنے کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ عالمی عدالت کے اس فیصلے پر دنیا بھر سے رد عمل سامنے آیا تھا اور مختلف ممالک اور عالمی طاقتوں نے اسرائیل سے ان احکامات پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ بہرحال اب ایک اور عبوری فیصلہ آ گیا ہے۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کو رفح آپریشن بند کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل اس پر عمل درآمد بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ جنوری کے عبوری فیصلے میں عالمی عدالت نے اسرائیل کو جو احکامات جاری کیے تھے ان کی اکثریت پر اسرائیل نے کوئی عمل نہیں کیا تھا، جس کے بعد رواں سال مارچ میں جنوبی افریقہ نے ایک بار پھر عالمی عدالت کو اسرائیل سے اقدامات پر عمل درآمد کرانے کی درخواست دی تھی، جس پر عالمی عدالت نے 28 مارچ کو دوبارہ اسی طرح کا حکم جاری کیا تھا، لیکن اس کے بعد اسرائیل نے غزہ میں آپریشن میں تیزی لاتے ہوئے رفح میں کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل رفح میں جاری حالیہ فوجی کارروائیوں پر ہٹ درمی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں اسرائیل نے اپنے قریب ترین حلیف امریکہ سمیت کئی اہم عالمی طاقتوں کے مطالبوں پر بھی
عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ امریکہ کی جانب سے اسلحے کی عارضی بندش بھی اسے حملوں سے نہیں روک سکی ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال سے ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ حالیہ واقعات اسرائیل کے لیے اچھا پیغام نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے وارن گرفتاری کے مقدمے میں اسرائیل کے خلاف فیصلہ آنے کے امکانات موجود ہیں، اور حالیہ کچھ عرصے میں مغربی ممالک میں فلسطین کی حمایت میں احتجاج کا سلسلہ بھی تیز ہوا ہے، جبکہ فلسطین کی آزاد ریاست بننے کے معاملے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جب 22 مئی کو 3 یورپی ممالک ناروے، اسپین اور آئرلینڈ نے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔